کسی نے سوال بھی کیا ہوا ہے، اور ویسے بھی ماحول بھی اس وقت اسی طرح کا ہے کہ ہمارے یہ خاص طور پر پاکستان میں یا ہندوستان یا اس طرح کے جو ایشین کنٹریز ہیں، ان میں ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتے ہی ایک خاص قسم کا ماحول بن جاتا ہے، اور اس میں خوشی کے لیے طرح طرح کے طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات نشر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مبارکباد دی جاتی ہے، گلی محلوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، بینرز لگاتے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار ستی اور یوں سمجھ لیں کہ وقتی ایسا محنت اور مشقت کے کام کیے جاتے ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کی شاید راہیں تلاش کی جاتی ہیں اس طرح، اور کچھ اپنے آپ کو شاید اس سے سکون بھی ملتا ہے کہ حضور کے نام میں وہ برکات ہیں کہ جس حال میں بھی لیا جائے اس حال میں بھی وہ یقیناً دلوں کو ایک راحت اور سکون بخشتا ہے۔ تو شاید اپنے وہ ناکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو ایک ہمارے اندر گلٹ ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم اس میں کافی بڑھ چڑھ کر اس طرح کے اعمال میں یا یہ چند دن 12-13 دن کوشش کر کے تو اس کی بھی شاید کوئی ریمیڈی چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں، اس سے بھی یقیناً اس سے بھی دلوں کو کچھ نہ کچھ سکون تو ملتا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی لینا سے بے شک دلوں کو جو راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے نہایت محبوب کائنات میں اللہ کے بندے اور اللہ کے ایسے رسول جو خود اللہ کو محبوب ہیں، جن کی برکتوں سے دنیا میں ایک رونق بخشی گئی۔ آدم علیہ السلام کا جب ان کی تخلیق ہوئی اللہ پاک میں، تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے جنت میں ایک نور کو دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کی روح اقدس کا نور پہلے سے موجود انہوں نے دیکھا، تذکرہ موجود ہے اس کا۔ تمام انبیاء علیہ السلام بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتو سے برکات پاتے رہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی کو جب مسجد اقصی میں اکٹھا کیا گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، آپ کی امامت میں، انہوں نے اپنے اس نماز کو ادائیگی کو بھی اپنے لیے فخر سمجھا، اور یقیناً امام الانبیاء بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، بلکہ میدان محشر میں شافع محشر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا ایمان ہے، حضور نے خود اس بات کو بتایا کہ ساری مخلوق پریشان حال ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ تمام مخلوق چاہے گی کہ آج اللہ کے اس غصے کو کسی طرح سے کوئی
اس جلال کو فیس کرتے ہوئے کوئی سفارش کرے کہ حساب کتاب شروع تو ہو، تو ساری انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ آپ ہی ہمارے جد امجد ہیں، آپ ہی آج اللہ سے سفارش کریں، کچھ بھی ہو حساب کتاب شروع تو ہو۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آج میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اس اللہ جل جلالہ کے جلال کی کیفیت میں اللہ سے کچھ مانگوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ میں خود بھی اس اپنی لغزش کا اظہار فرمائیں گے کہ جو مجھے منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس رہو، لا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تو میرے سے تو وہ خطا ایک لغزش ہوئی، میں تو اس لغزش کے سبب وہ اللہ نے معاف بھی کر دیا، قرآن میں موجود ہے سب، لیکن میرے اندر تو ہمت نہیں پڑتی۔ تو اسی طرح مخلوق چلتی چلتی تمام ابراہیم علیہ السلام آگے عیسیٰ علیہ السلام تک مخلوق جائے گی، آپ سوال کوئی نہیں کرے گا، پھر سب آخری نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز میں اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں گا، اور میں اللہ سے ان الفاظ میں اللہ سے یہ سفارش کروں گا جو وہ الفاظ مجھے اسی وقت القاء کیے جائیں گے، یعنی وہ بھی اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے اسی وقت وہ میرے قلب و باطن پہ لائے گا، تو میں ان الفاظ سے اللہ پاک جل جلالہ سفارش کروں گا اللہ سے استماع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے شافع معشر، انسانیت تو اپنی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو ہمار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے، اور دنیا میں تو ایک دفعہ ایک اونٹ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا رونا روتا ہے، شکایت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی یہ کس کا اونٹ ہے، یہ شکایت کر رہا ہے کہ میں جب تک جوان تھا با ہمت تھا، مجھے پراپر میرے لیے چارہ مجھے دیتا تھا مالک مجھے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے کام نہیں ہو سکتا، وہ طاقت میرے اندر نہیں ہے، تو میرا یہ مالک جو ہے مجھے پورا چارہ بھی نہیں کھلاتا، مجھے دیتا۔ بلاؤ، اس بندے کو بلایا جاتا ہے جس کا، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ تیری شکایت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان، میں آئندہ کے لیے اس کو سے کام بھی بالکل بھی کچھ نہیں لوں گا، اور اسے چارہ بھی پورا اس کو زیادہ دوں گا، اس کی زیادہ خدمت کروں گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کائنات میں ہر چیز کی وابستگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خشک کھجور کا تنا مسجد نبوی میں جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر آپ خطبہ فرمایا کرتے تھے، کسی صحابی نے وہ ممبر تیار کر لیا، جو اس کام کو ذرا جانتے ہوں گے، لکڑی کے کارپینٹر کا جو فن ہے، انہوں نے اچھا بہتر ممبر تیار کر دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تاکہ اونچے خطبہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اس پر بیٹھ کر جب خطبہ فرمانے لگے تو وہ خشک تنا کھجور کا جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جس پر اپنا ہاتھ رکھ وہ رو پڑا، اور رونے کی دھاڑے آواز آنے لگی، سب لوگوں نے سنا کہ یہ کھجور کے درخت اس خشک تنے سے وہ رونے کی آوازیں آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھ کر گئے، اور آپ نے اس پر بھی اپنا دست شفقت رکھا دوبارہ، تو وہ
صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے بچہ ہچکیاں لے لے کر آہستہ آہستہ خاموش ہوتا ہے، اس طرح اس کا رونے کی آوازیں کم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست شفقت رکھا اور فرمایا یہ کہتا ہے بھائی مجھے آپ کی وہ شفقت سے میں محروم ہو گیا۔ یہ تو وہ شفقت تھی جس کو کائنات میں جمادات اور نباتات اور حیوانات ہر چیز محسوس کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، ایران کا وہ آتش کدہ جو صدیوں سے جس میں آگ کبھی بند نہ ہوئی تھی، آگ کے شعلے کبھی کم نہ ہوئے تھے، وہ بالکل بجھ گئے۔ روم کے جو قلعے کے کنگرے ہیں وہ ٹوٹ کر گر پڑے۔ اس طرح کے بے شمار دنیا میں واقعات ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر کفر و شرک کی جو ہے وہ اس کے خاتمے کی نویدیں طرح طرح سے انسانیت کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ کس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس نہ تھی۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، جمادات و نباتات و حیوانات ہر چیز کے لیے رحمت۔ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ آخرت میں رحمت ہے، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، سب کچھ عالمین تمام عالموں۔ لیکن مومنوں پر تو اللہ نے فرماتا ہے میں نے حد ہی کر دی اپنی نعمتوں کی، اپنے احسان کی، اپنے کرم و احسان کی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر میں نے اپنے فضل و کرم احسان اس کی حد کر دی۔ کیا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو، جب میں نے مبعوث کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، جیسے میں نے وہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آتش کدے بند ہو گئے، وہ آگ بجھ گئی جو صدیوں سے کبھی نہیں بجھی تھی۔ حیران ہو گئے کیوں بجھ گئی۔ وہ روم کے وہ کنگرے اس کے مال کے گر گئے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکات تھی جو ہر چیز نے محسوس کی کائنات۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے اثر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہ آپ کے دنیا میں ظہور پر یہ اس طرح کی بے شمار اللہ پاک نے احسانات کیے کائنات پر۔ لیکن یہ ساری اپنی جگہ اللہ خود جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب ہے، جو الہ ہے، وہ اپنی خود کلام پاک میں اللہ فرماتا ہے میرا احسان، یہ احسانات تو کچھ بھی نہیں، اصل تو احسان میں نے مومنوں پر کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر بے انتہا میں نے حد کر دی اپنے احسان کی۔ کیا حد کر دی ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ان کے اندر رسول مبعوث فرمایا۔ تو باسط رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ نہیں ہے، وہ 40 سال کے بعد وہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ پوائنٹ قرآن نے اس پوائنٹ کو باسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے احسانات کی حد ہو گئی ہے تم پر۔ جب مبعوث فرمایا، مبعوث ہوا
تو کیا ہوا؟ یتلو علیکم آیات ہی، میری آیات تمہیں تلاوت کر کے پوچھاتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تمہیں علم کتاب اور علم حکمت عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کا اپنا فرمان ہے کہ میری انتہا اگر میں احسانات کیا ہے تو وہ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ تو ہم بعثت پہ تو کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے حد کر دی اپنے احسانات کی تم پہ، وہ کیوں نہیں ہمیں یاد رہتی؟ وہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں یتلو علیکم آیات ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے تو تم گمراہی میں تھے۔ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موقع ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جسے جو ہمارے لیے مومنوں کے لیے احسانات عظیمہ ہے، جسے اللہ نے احسانات عظیم قرار دیا، ہم اس کو بلا دیتے ہیں۔ شاید اس لیے بلا دیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، شاید اس میں ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا پڑتا ہے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنے زندگی کے کردار کو مقید کرنا پڑتا ہے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کیے ہوئے فیصلوں کو، اس کے خلاف کرنے کو ہمیں اس پر جو سزا اور اس پر اللہ کے رسول سے دوری کا جو اندیا دیا جاتا ہے، شاید ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک جل جلالہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن میں فرمایا، اگر میرا نبی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کے سوا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے رسول کی مخالفت کی، جس نے رسول کے رستے کو چھوڑ کر، رسول کے طرز عمل کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طرز عمل اختیار کیا، من بعد ما تبین له الہدیٰ، بعد اس کے کہ اسے ہدایت پہنچ چکی تھی، نولہ ما تولی، چھوڑ دیں گے ہم اس کو جدھر جاتا ہے جاتا رہے۔ محمد رسول اللہ کی قدموں کی پیروی چھوڑی تو جائے جدھر جاتا ہے جاتا رہے، نولہ ما تولی وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِیرًا، پہنچے گا کدھر؟ جہنم میں جا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہی اللہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں اللہ پاک قرآن میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کی اسے رفاقت ملے گی، صدیقین کی ملے گی، شہداء کی ملے گی، صالحین کی ملے گی، وحسن اولئک رفیقا، کیا حسین ہے رفاقت۔ تو یہاں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنڈیشنل دیا ہے اللہ نے۔ شاید ہم بعثت سے اس لیے ڈرتے ہیں، بعثت کے جلسے نہیں کرتے، بعثت کی خوشی نہیں مناتے کہ اللہ پاک نے نبی مبعوث فرمایا۔ تو بعثت وہ مقام ہے جہاں اللہ نے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا میں نے اگلے دن بھی تذکرہ کیا تھا، وہ مکے کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ آ کر اس روئے زمین پر پہلا موقع تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو پکار کر بلا رہے تھے کہ آؤ میرے پیچھے آج، میری بات سن لو، میری بات سمجھ لو، مجھے اللہ نے نبی مقرر کیا ہے، اور اس زندگی کے بعد آگے ایک زندگی آنے والی جس میں تمہیں میری اتباع جو ہے وہ نفع دے گی، اور جو میری اتباع کو چھوڑ دے گا وہ نقصان اٹھائے۔
یہی پیغام تھا نا، یہ باسط کا پیغام تھا۔ ولادت کا تو سارے مکے والوں کو اس میں خوشی تھی، وہ تو بت پرست جو تھے، جو اللہ سے ناآشنا تھے، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، انہیں بھی محمد رسول اللہ جیسا جوان مکے میں کوئی اور نظر نہیں آتا تھا، اور اس کے قائل تھے۔ یاد رکھیں حضور کی ولادت کی جو خوشیاں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن حضور کی ولادت سے کہیں زیادہ جب وہ پیدا کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق اور مالک مجھے اور آپ کو تو ایمان کے حوالے سے خطاب کر رہا ہے نا اللہ، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسول، باسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال کرا، جس میں قرآن ہے، جس میں تزکیہ ہے، جس میں علم کتاب اور علم حکمت ہے، یہ فرائض نبوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس سے پہلے تو تم ان کانوا من قبل اللہ فی ضلال مبین، تم تو گمراہی میں تھے سارے۔ تو اصل کمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین کے لیے، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، وہ باسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس باسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو زمانہ چاہیے منانے کے لیے، اور یہ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے 13 دن چاہیے ربیع الاول کے صرف 13 دن چڈے لگا لیے، روشنیاں کر لی، نعتیں پڑھ لی، نعتیں سنا لی، دیگیں پکا لی، کھا لی، تو یہ اس کو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا لیا۔ اور لفظ جشن جو ہے نا، یہ عربی میں کہیں ہے ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے خود صادق الامین، آپ نے فرمایا مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ حضور کی اپنی مستند حدیث موجود ہے، کسی تیسرے موقع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا لفظ کہا نہیں ہے۔ اور کسی تیسرے دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مقرر کردہ دنوں میں تیسرے لفظ کو شامل کرنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں ہے، یہ بھی بے وفائی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا سکتا ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم مسلمانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت کا دن، لیکن مومن تو اس سے آگے ہے بات مومن کی، وہ جو لقد من اللہ علی المومنین، جو اللہ کہتا ہے میں نے احسانات کی حد ہی کر دی، کوئی آخر کوئی جو حد ہے نا وہاں تک پہنچا دیا معاملہ ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے عرض کیا جانوروں کو اللہ پاک نے وہ برکات عطا فرمائی، جمادات کو برکات عطا فرمائی، نباتات کو برکات عطا فرمائی، بے شمار واقعات ہیں آپ کی ولادت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر بھی جو برکات اس کا نزول ہو۔ لیکن مومن کو تو یہ بات کہی، مومن اس طرف کیوں نہیں آتا؟ جو اللہ پاک فرما رہے ہیں حد کر دی اس نے مومن کی، قرآن کو کیوں نہیں پڑھتا، قرآن کو فالو کیوں نہیں کرتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے تزکیہ کا دولت دی اس دولت کی طرف کیوں نہیں آتا، جو علم کتاب اور علم حکمت دیا اس کی طرف کیوں نہیں آتا؟ یہ وہ سوچنے کا موقع ہے، یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بار اور یاد رکھ، 12 ربیع الاول کا دن یہ متفق علیہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے، اس دنیا سے جب آپ گئے 12 ربیع الاول، صحابہ موجود ہے، تاریخ موجود ہے، سب دنیا جانتی ہے اس بات، گارنٹیڈ ہے 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت۔ حضور کا رخصتی کیا معمولی واقعہ تھا کہ کسی کو تاریخ یاد نہیں تھی، سب کو پتا ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، سیرت کی کتابوں میں سارے یہ درج ہے۔
اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب سے پہلا کون شخص ہے جس نے اس 12 ربیع الاول کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر جشن منانے کا یہ کام. جشن ہوتا ہے جس میں کوئی کسی وہ اصول و ضوابط کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جشن ہے نا، اس کی کوئی حدود اور قیود نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کی تو ہر چیز کی حدود اور قیود ہے. مسلمان تو خوشی کے لیے بھی حدود اور قیود کا پابند ہے، اور مسلمان غمی کے اندر بھی حدود اور قیود کا پابند. مسلمان کمانے میں بھی حدود اور قیود کا پابند ہے، اور مسلمان کما کر اپنی کمائی کو بھی خرچ کرنے میں حدود اور قیود کا پابند. لیکن یہ جو پابندی ہوتی ہے یہ پھر جشن میں نہیں ہوتی. جشن تو ہوتا ہے لامحدود، جدھر منہ اٹھایا اس کے چل پڑے، جو دل چاہا وہ کرنا شروع کر دیا. جس چیز میں اسے مزہ آیا اس نے وہ کام، اس کے نفس کو شوق لگا اس نے وہی کام شروع کر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ دن منانے کا علم نہیں تھا؟ صحابہ کرام کو یہ دن منانے کا کیا علم نہیں تھا؟ کیا انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، یا ان کی محبت میں کوئی کمی تھی؟ وہ جو ننگ دڑنگ جن کے پاس ہاتھ میں تلوار نہیں ہے اور وہ بدر میں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں جان قربان کرنے کے لیے، ان کے پاس وہ دیے جلانے کے لیے شاید تیل نہیں تھا. آپ کا کیا خیال؟ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، کئی کوئی آثار آپ کو نہیں نظر آتے جو کرتوت جو آپ آج ہم کر رہے ہیں اس کے. تو یاد رکھیں ہم ستی کاموں کو، یہ ہمارا شوق بن گیا ہے کہ ہم وہ کر کے اپنا وقت گزار کے تو اپنے محبت اور عقیدت کا اظہار کر کے فارغ ہو جانے والے لوگ ہو گئے ہیں ہم. اور وہ ڈیپتھ میں جو اصل اور حقیقت تھی جس کے لیے مومن کو کہا گیا تھا کہ تم پر احسان اس کا یہ کیا ہے کہ میں اپنے نبی مبعوث فرمایا جو تمہیں اللہ کی آیات تلاوت کر کے وہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. وہ پڑھ لے نا قرآن تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز میں اللہ کا قرب ہے اور کہاں اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی دور دور تک بھی وہ کوئی حالات نہیں بنتے. تو اس لیے یاد رکھیں میرے اور آپ کے لیے تو ہماری ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز منانے میں ہے. محمد رسول اللہ کی زندگی پوری جو اللہ کا جس میں قرآن نے فرمایا نا کہ بھائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، حیات طیبہ، یہ مینار ہدایت ہے، یہ روشنی کا مینار ہے. تم روشنیوں کے بلب نہ لگاؤ، یہ خود روشنیوں کا مینار ہے. محمد رسول اللہ کی زندگی، آپ کا طرز عمل، آپ کی ہدایت، آپ کے قدموں کی پیروی، یہ مینار ہدایت. لقد کان لکم فی حیات، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے پاس واپس جا کر حساب کتاب دینے کا یقین رکھتا ہے. لمن کان یرجو اللہ، لوٹنے کا یقین رکھتا ہے. والیوم الآخرہ، اور آخرت کا یقین رکھتا ہے. اور تیسرا وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ حضور کی اسوہ حسنہ اس کے لیے مبارک ہے جس نے اللہ کو یاد ہی کو نہیں کرنا، جس نے نماز نہیں سارا سال پڑھنی، جس نے اللہ کے نبی کے اخلاق کو صادق اور امین ہونا چھوڑ دیا پوری ملت قوم نے.
ساری ملت کرپشن کا شکار ہو گئی، بد دیانت بن گئی ساری امت اللہ ماشاء اللہ۔ کہاں ملتا ہے دیانتدار بندہ آج کل معاشرے میں جس سے کوئی عزت یا اپنے مال دولت سے کسی سے محفوظ سمجھتا ہو۔ حضور نے تو وہ بھی فرمایا نا کہ اگر کوئی بندہ کسی ہمسائے سے یہ محسوس کرے، اس سے عفت اپنے عافیت محسوس کرے کہ یہ کبھی اگر اس کے ہاتھ میرے عزت چڑھ گئی تو عزت نہیں خوار کر دے گا، اس کے ہتھے میرے مال چڑھ گیا تو مال نہیں کھا جائے گا، اس طرح کی عافیت محسوس ہے، یہ اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ آج کل وہ مسلمان کدھر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے ٹائٹلز جو ہیں ان کی کوئی پیروی کرے؟ بازار سے کوئی گارنٹی سے 1 کلو دودھ تو لا کے دکھا دے خالص، جو پینے کی چیز ہے 1 کلو صحیح آٹا لے کر دکھا دے کہیں سے گارنٹیڈ سے کہ یہ آٹا واقعی اصل آٹا، مرچیں ہماری نہیں، پتی آپ کو نہیں خالص ملتی، کسی اب تو زہر آپ جا کر تلاش کریں بازار سے تو زہر خالص نہیں ملتا، کئی دفعہ چوہے مارنے کے لیے دوائیں لائے ہیں، چوہے کھا کے چلے گئے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ایسی بد دیانت قوم ہے مجموعی طور پر، اور اس بد دیانتی کے اور وہ عالمگیر جو سروے ہے اس میں پاکستان کا 142واں یا پتہ نہیں 146واں نمبر ہے بد دیانتی میں، کرپشن۔ اس ٹائٹل والی قوم کو وہ من اللہ علی المومنین والی بات شاید سوٹ نہیں کرتی، اس لیے وہ اس طرف نہیں جاتے، وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو زیادہ آسانی ہے، اس لیے وہ اس طرف زیادہ لوگ آتے ہیں کہ من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم، بست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو اللہ نے بڑا عظیم واقعہ اور عظیم رحمت اور کرم کا منبع قرار دیا، اس کو ہم اس طرف اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں وہاں کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنے کردار میں کچھ تبدیلی لانی پڑتی۔ کاش کہ آج کا مسلمان صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ 2 مخصوص آپ کی صفات عالیہ صادق اور امین سچ بولنا شروع کر دے یہ امت، اور بددیانتی چھوڑ دے، کرپشن چھوڑ دے۔ یہ بددیانتی کرپشن ہے نا، یہ کرپشن آج کہاں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ کون سا حلقہ ہے جو مبرہ ہے اس سے؟ نام اس لیے نہیں لیتے، نام لیں کس کا کہ یہ اس طبقے میں کرپشن نہیں ہے؟ علماء کا نام لیں، صوفیاء کا نام لیں، ججز کا نام لیں، کوئی دفاعی یونٹوں کے سربراہوں کا نام لیں، تو وہ بھی نکلتے ہیں، طرح طرح کے نام کہاں کہاں نکلتے ہیں جا۔ ایسے لوگ جن کی قیادت و سیادت ہمارے اس قوم کو نصیب ہے، اتنے بد دیانت ثابت ہوتے ہیں بعد میں۔ کوئی سمجھدار آدمی ہے، کوئی صاحب علم ہے تو نام لے کے فلاں حلقہ جو ہے مسلمانوں کا وہ بڑا واقعی وہ صادق اور امین کے ٹائٹل رکھتا ہے، یا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صدق اور امانت کا قائل ہے، کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ جب وہ صفات عالیہ کی طرف کسی نے نہیں جانا، وہ برکات کیسے پائے گا محمد رسول اللہ کے دامان کی؟ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ ان سختی کاموں میں جانے کے بجائے آپ اپنے کردار کی اصلاح، باطن کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، محمد رسول اللہ کی پیروی کی اصلاح، اس پر زور دیں، اس پر محنت کریں، اس پر لوگوں کو دعوت دیں، اس طرف
کہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مناتے ہو, میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مناتے ہو؟ مناؤ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, لیکن من اللہ علی المومنین جو بعثت رسول ہے اس کو اتنا نگلیکٹ کیوں کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ہم کرپشن میں 142ویں نمبر پر آتے, صداقت اور امانت میں ہم 142ویں قوم ہے. میرا خیال ہے ٹوٹل کو 150 یا کتنی قومیں ملک ہے. تو بد دیانت لوگوں میں تو ہمارا کمال ہے, پوری ملت بد دیانتی میں کمال ہے. کیا مزدور ہے تو وہ بھی اتنا ہی بد دیانت ہے, اور کیا ہمارا بڑے سے بڑا سردار ہے تو وہ بھی اتنا ہی بد دیانت ہے. قومی اسمبلی کے ممبران جو قانون سازی کرتے ہیں اس مسلمان ملت کے لیے, ان کی بد دیانتی, ان کا حال جب سنتے ہیں کہ وہ اس قوم کے خرچے سے ان کی کینٹین میں جو ریٹس ہیں وہ آپ جا کر دیکھیں, وہ کہیں پاکستان میں ممکن نہیں ہو سکتا وہ ریٹس. اور وہ ان کی کینٹین میں وہ جو کھاتے پیتے ہیں وہ انہیں سستے داموں کون پرووائڈ کرتی ہے؟ اس ملت کی حکومت. اس ملت کی حکومت سے مراد اس ملت کے مزدور کے پیسے سے ان کو چائے بھی سستی دو, ان کو کھانا بھی سستا دو, ان کو رہائشیں بھی وہاں سستی دو. خرچہ کون دے رہا ہے؟ اس ملت کا ہر وہ بندہ جو سگریٹ پر ٹیکس دے رہا ہے, جو چائے کی پتی پر ٹیکس دے رہا ہے, دالوں پر ٹیکس دے رہا ہے, جو آٹے پر ٹیکس دے رہا ہے, وہ ان کو گنجائشیں دے رہا ہے. اتنا پٹرول ان کو فری دو حکومت کی طرف سے. حکومت کون ہے؟ یہ مزدور آدمی, یہ غریب ملت جس کو روٹی مشکل نصیب ہوتی ہے 3 ٹائم کی, کیا 2 ٹائم کی بھی نہیں ملتی ہے. تو ان کے خرچے سے جو بینیفٹس لیتے ہیں وہ قوم کے وہ لوگ ہیں جو بد دیانت ترین نسل سے تعلق رکھتے ہیں. نسل در نسل بد دیانت, پوری ملت سمجھتی ہے, جانتی بھی ہے. تو اس حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو کہ ایمان ہے, جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ زندگی مبارک آپ کے لیے مینار ہدایت ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جسے اللہ کے پاس جانے کا یقین ہے اور آخرت پر یقین ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ محمد رسول اللہ کی حیات طیبہ اس کے لیے مفید ہے, یاد رکھو. آپ اس پر چلو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ کو صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق. فذکر اللہ کثیرا تو ہے ہی ہے, جب ذکر اللہ کثیرا کریں گے تو آخرت کا یقین بھی آ جائے. آخرت کا یقین ہوتا ہے تو بددیانتی بھی نکل جاتی ہے, جھوٹ بھی نکل جاتا ہے, فریب بھی نکل جاتا ہے. ہمارے آج اتنا ہی کافی ہے, وقت آپ کا زیادہ دے لیا.